السلام علیکم۔ سب سے پہلے ان دوستوں سے کہنا تھا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہے دس از عامر سلطان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نسیم میرانی۔ رمضان کا مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے اور عبادت کا مہینہ ہے۔ آج ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ایشوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وائلنس کریٹ کرتے ہیں، کیا ان کا جو ہے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی باڈی کے اوپر سائنٹیفکلی کیا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی باڈی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ گروتھ ہارمون ریلیز کرنا زیادہ سٹارٹ کرتی ہے۔ وہ ہم نے ایک ٹاپک پیتھوفیزیالوجی کا پڑھا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی گروتھ ہارمون کیا ہوتی ہے، وہ ریلیز ہونا زیادہ شروع ہوتی ہے۔ اب یعنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ سارا دن کام کرتا ہے، اس کے بعد اگر رات کو وہ نیند نہیں کرتا یا آرام نہیں کرتا تو صبح وہ کام نہیں کر سکتا، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یا اگر جو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیوی کام کرتے ہیں یا پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں تو وہاں اگر سٹے نہیں کرتے تو وہ مسلسل نہیں چڑھ سکتے، تو سٹے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سٹے اب یہاں پہ ہم سال کے 11 مہینے کیا کرتے ہیں، کھانا بے حد جو ہے وہ دن رات صبح و شام جو ہے وہ کیا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہماری جو سٹمک ہے اس کو تو کوئی ریسٹ ہی نہیں ملا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک مہینہ کیا ہے، ایک ریسٹنگ فیز ہے۔ کس چیز کے لیے؟ سٹمک کے لیے، معدے کے لیے۔ ایک مہینے معدہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ریسٹ کرتا ہے۔ اب ریسٹ سحری یا افطاری میں تو ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ بہت کم تعداد میں کھانا کھانا چاہیے جو ہمارے بدن کے اوپر کیا بوجھ نہ بن جائے۔ تو اب اکارڈنگ ٹو اسٹڈی جو لوگ 3 دن روزہ رکھتے ہیں ان کی جو گروتھ ہارمون ہے وہ 300% زیادہ ریلیز ہوتی ہے۔ اب جو لوگ جو ہے ایک ہفتے کے لیے رکھتے ہیں تو ایک ہفتے کے لیے ایک بندہ اگر مسلسل روزے رکھتا ہے تو ان کی گروتھ ہارمون 1250% زیادہ بڑھتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے، گروتھ ہارمون کی ریلیز کا ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں ان کی گروتھ ہارمون ریلیز ہونا زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس دوسرا بڑا فیکٹر کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے، یعنی معدے میں ہمارے پاس جو جہاں سے پوری باڈی میں کیا ہوتی ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو امراض ہوتی ہیں، ڈیزیز ہوتی ہے، اس کے لیے بہت بڑا ریزن کون ہوتا ہے، معدہ ہوتا ہے۔ یا تو وہ خود فنکشن نہیں کرتا، فنکشن کرتا ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، یا ٹاکسیفیکیشن کیا کرتا ہے، بلڈ اسٹریم کے ذریعے بیچتا ہے دوسری آرگنز میں۔ تو یہاں پہ دوسرا بڑا فیکٹر ہے وہ کیا ہے، جو ٹاکسیفیکیشن معدے میں ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی جو ڈیلی بیسس پہ صبح و شام کھانا کھانا تھا اس میں بریک آ گیا۔ اب جب بریک آ گیا تو سٹمک کیا کرے گا، وہ ریسٹ کرے گا تو اس میں کیا ہوں گے، جو انزائمز ہیں وہ زیادہ ریلیز ہوں گے اور جو ہمارے پاس میٹابولزم کا ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو دوسرے بہت جو ہمارے پاس 2 بڑے فائدے ہو گئے وہ کیا ہے، وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتی ہے، دوسرا معدے میں جو ٹاکسیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس جو دوسرا رخ کیا ہے وہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس رمضان جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں تو ان کا جو ہے ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ وائلنس کریٹ کرتے ہیں، یعنی مار داڑ، جھگڑے، گالی، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ کیا کرتے ہو، آپ کو روزے میں غصہ آتا ہے تو آپ کیا کریں، آپ جو ہے اس ایریا کو کم از کم چھوڑیں، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم وائلنس رمضان میں تو بس لوگ ایسے ہی بدنام کر دیتے ہیں کہ بھئی روزہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ صرف کیا کرتے ہو، کوئی بندہ کچھ بھی کرتا ہے، آپ 5 منٹ اس کو چھوڑ دیتے ہو، ان کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ بچ گیا، ساتھ میں آپ بہت بڑی وائلنس یا ایک ایسی سچویشن سے جو ہے وہ بچ گئی جہاں پہ آپ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔
تو رمضان میں اگر جو لوگ وائلنس کریٹ کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں، اسلام میں کیا ہے کہ جو لوگوں کے پاس عذر ہو اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے. اگر وہ چھوڑتے ہیں بعد میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسی اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ دوبارہ زندگی میں روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کے لیے فدیہ دیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ بھئی آپ اکیلے روزہ رکھ کے پوری دنیا کو، پوری گاؤں کو لپیٹ میں لے لو، ان کے لیے گالیاں، لڑائی جھگڑے، کسی کا سر توڑو، پاؤں توڑو، اس کے بجائے کیا ہے کہ بھئی آپ روزہ ہی نہیں رکھو. اگر آپ کو پھر بھی ایشو ہوتا ہے روزہ رکھو، گھر میں جو ہے بیٹھو، آپ کیا کرو، عبادت کرو، لیکن باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر باہر جاتے ہو تو وہاں دوسرے لوگ دیکھو، اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو، اگر نہیں رکھتے ہو تو اکیلے آپ کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کو عذاب ملتا ہے. لیکن اگر آپ روزہ رکھتے ہو تو روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا. روزہ جو ہے پوری جسم کا ہے، وہ آنکھوں کا ہے، کانوں کا ہے، ہاتھوں کا ہے، پاؤں کا ہے، ہر جسم کی اعضاء کا روزہ ہوتا ہے. تو روزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا. اگر آپ صبر ہی نہیں کرتے تو آپ کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو کم از کم آپ کیا کریں کہ بھئی آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ صبر رکھیں. صبر نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھو، گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تو روزہ نہیں رکھو. کیونکہ بھئی اگر آپ روزہ نہیں رکھو گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بھئی دوسرے لوگ کم از کم کیا ہوں گے، وہ بچ سکتے ہیں، ان کی زندگی بچ سکتی ہے. کیونکہ ایک بندے کے وائلنس سے پوری فیملی اور گاؤں جو ہے وہ کیا سفر کرتا ہے. تو کم از کم ہمیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، روزے میں عبادت کرنی چاہیے. عبادت کی جگہ ہمیں کیا وائلنس نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑی نہیں کرنی چاہیے. جن لوگوں کے پاس ایشو ہوتی ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان کو گھر میں رکھنا چاہیے، یا کم از کم ان کی جو وائلنس ہوتی ہے ان سے، اس ایریا سے کم از کم اس کو دور رکھنا چاہیے.